نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 228 سورہ فاطر، آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے اور سورہ ملائکہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا موضوع سورہ سبا سے ملتا جلتا ہے۔ فاطر کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا بغیر کسی نمونے کے، یا اگر اس جملے کو یوں کر لیں کہ بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ابتدا سورہ سبا کی بھی ہوئی تھی اور سورہ انعام کی بھی ہوئی تھی۔ سب تعریف اللہ کی ہے۔ یہ کلمہ شکر بھی ہے، الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اس آیت میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ یہ سب تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، جبکہ اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ جاعل الملائکہ، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسولن، پیغام دینے والا۔ فرشتوں کا کام پیغام رسانی کا ہے۔ ویسے جو وحی کا آنا ہے اس سے تو یہ کام ان کا بڑا ہی معروف ہے، جیسے جبرائیل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کے پیغام پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام کائنات کی تدبیر کا بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع، اور چار چار۔ فرشتوں کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اپنی خلق کی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ یہ فرشتے دو دو، تین تین، چار چار پروں والے ہیں۔ اس سے ایک بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ کم از کم 2 پر تو ہر فرشتے کے ہیں، پھر اس کے بعد 3 3 اور 4 4 بھی ہیں۔ پروں کی تعداد کاموں کے اعتبار سے بنائی گئی ہے۔ جس فرشتے کو جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوتا ہے اس کو اسی قدر ہی پر دیے گئے ہیں۔ یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم ربط مضمون سے اس حصے کو لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروں کی تعداد 4 سے بھی زیادہ ہے جس فرشتے کو اللہ نے چاہا ہے۔ اور اس بات کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جبرائیل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اور مشرق اور مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں، تو پھر یہاں پر فرشتوں کے پروں کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی، کیونکہ ابھی بات چلی رہی تھی مثنا و ثلاث و رباع۔ پھر اس کا معنی عام تخلیق سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جتنا چاہے اضافہ کرے، جیسے کہ نئے نئے حیوانات، نباتات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جا رہا ہے، نئے نئے سیارے کائنات میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وسیع سے وسیع تر کرتا جا رہا ہے۔ یزید فی الخلق، یزید زیادہ کرنا تعداد میں، اس کی کوالٹی میں، یعنی اس کے معیار میں، اس کی قوت میں، اور اگر ربط مضمون سے لیں تو فرشتوں کے پروں میں۔ اللہ زیادہ کرتا ہے ان کو،
تو یہاں پر سب سے پہلے سورہ فاطر میں آسمان اور زمین کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا گیا. وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے اس نظریے کی تردید کی جائے جو فرشتوں کو با اختیار سمجھتے ہوئے ان کی پوجا کیا کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ فرشتے دراصل اللہ کے خادم، اس کے فرما بردار اور اس کی مخلوق ہیں. ان کا کام پیغام رسانی کا ہے. جیسے کہ وحی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وحی بھی یہ لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے بارے میں پوچھا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو اس طرح سے آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بڑی شاق گزرتی ہے. جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میرے دل اور دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو تدبیری امور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی سر انجام دینے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں. تو فرشتوں کا تو کام اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا. وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی کسی صورت نافرمانی نہیں کرتی. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مخلوق کچھ نہیں کر سکتی وہ کسی کو کیا نفع و نقصان دے گی، کیونکہ یہ مشرکین فرشتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے. جو مخلوق ہے وہ کبھی کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا ما یفتح اللہ، جو کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمتن کوئی رحمت. رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے، اللہ کی کتاب ہے یعنی مراد قرآن، دین کا علم ہے، امن و امان اور جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں. من رحمتن سے مراد ساری دنیاوی نعمتیں جو اللہ نے لوگوں کو دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ممسک لہا، تو نہیں روکنے والا اس کو کوئی بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی رحمت کسی انسان کو دینی ہے اس کو روک کوئی نہیں لگا سکتا. مثلا اگر اللہ بارش برسانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، مال دینا چاہے، تو کسی کی دشمنی اور حسد اس کو روک نہیں سکتی. اس بارے میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں پڑھا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اسی طرح بہت ساری اور بھی آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں، جس میں سورہ احزاب آیت نمبر 17، سورۃ الفتح آیت نمبر 11. پھر فرمایا وما یمسک، اور جو وہ روکتا ہے، فلا مرسل لہ، تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو، من بعدی، اس کے بعد، من بعدی اس کے بعد یعنی اس روک لگانے کے بعد. جس چیز کو اللہ روک دے، اللہ نہ دینا چاہے،
تو کوئی اسے دے نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. حدیث میں آتا ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جو اللہ دے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، نہ کسی کی دشمنی، نہ کسی کا حسد، نہ کسی کا بغض، نہ کسی کی کوئی بھی چال روک نہیں سکتی. اور اللہ جو نہ دینا چاہے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمان اور زمین اور ہر اس چیز کے بھرنے کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تعریف اور بزرگی بیان کی وہ تیرے ہی لائق ہے. ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دے، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور کسی دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جب رکوع سے سر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت یہ پڑھنے کی دعا ہے. اور یہاں پر اس عقیدے کو ہمارے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب بھی یہ عقیدہ ہمارے اندر آتا ہے ہم بہت سے خدشوں سے، بہت سے اندیشوں سے نکل جاتے ہیں، بہت سے خوف ہمارے اندر سے نکل جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگوں یاد کرو. اذکروا سے مراد یہاں پر شکر کا بھی کیا گیا ہے کہ شکر ادا کیا کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا. اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، مراد شکر ادا کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا، علیکم جو تم پر ہے. حل کیا، من خالق کوئی پیدا کرنے والا ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء والارض جو رزق دیتا ہو تم کو آسمان سے اور زمین سے. یعنی اللہ جہاں خالق ہے وہی نعمتیں دینے والا بھی ہے، وہی الہ اور معبود بھی ہے. خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ بات تو بہت ساری اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی ہم محسوس کرتے ہیں. مثلا جب ہم سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، جب ہم ہوا کے چلنے کو دیکھتے ہیں، بارش کے اترنے کو دیکھتے ہیں، زمین سے پودوں کے اگنے کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو کوئی بھی انسان جو ایک معمولی سے عقل بھی رکھتا ہو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے. وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. روزانہ رات کو جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، آیت نمبر 21 ہے سورہ ملک کی. بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یعنی کوئی نہیں دے سکتا اگر اللہ ہمارا رزق روک لے، لیکن وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ تؤفکون کا معنی ہوتا ہے اصل سے پھر جانا.
مراد یہاں سے توحید سے پھر جانا. یہ کہاں سے پھر جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں جس میں انسان پڑ جاتا ہے اور اصل محسن کو بھول جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف وہ چیز اس کو متوجہ کر دیتی ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ نے سورۃ النحل میں ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہ سکو گے. تو یہ ناشکریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اصل محسن کو بھول کر متوجہ لوگوں کی طرف ہے. اگر انسان شکر گزار ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھے، تو اس کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلائے گئے، رسل کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے. رسول کی تنوین یہاں تعظیم کے لیے آئی ہے. اس سے مراد بڑے بڑے معجزات لانے والے رسول، اولو العزم رسول کی بات ہو رہی ہے، جس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہم السلام. جیسے بڑے بڑے رسولوں کو بھی ٹھکرایا گیا، یا آپ سے پہلے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ نوح کو بھی ٹھکرایا، لوگوں نے ابراہیم کو بھی ٹھکرایا، موسیٰ کو بھی ٹھکرایا اور عیسیٰ کو بھی ٹھکرایا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات. اگر کوئی ٹھکراتا بھی ہے تو وہ کہیں اور نہیں جائے گا، آئے گا وہ اللہ کے پاس ہی. ٹھکرانے کے بعد بھی اس کی منزل اللہ کی طرف جانا ہی ہے. تو اگر کوئی باز نہ بھی آیا ٹھکرانے سے، انکار کرنے سے، انبیاء کو جھٹلانے سے، تو وہ جب اللہ کے پاس آئے گا تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہ دیکھے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. وعد اللہ سے مراد یہاں قیامت ہے. فلا، تو نہ، تغرنکم، دھوکے میں ڈالے تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. تغرنکم جو لفظ ہے غرہ سے نکلے غین اور را، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر اپنے مقصد کو پورا کرنا. دنیا کی رونقیں، اس کے عیش و آرام، اس کی دلکشی اور اس کی دل فریبی کہیں تمہیں اپنے انجام سے غافل نہ کر دے. اللہ کے ہاں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا شکر ادا کیا تھا یا ناشکری کی تھی. لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے. سارے اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج دوسری زندگی میں بھگتنے ہوں گے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، باللہ، اللہ کے معاملے میں، الغرور، دھوکے باز یعنی شیطان. دوسرا دھوکہ شیطان کا. پہلا دھوکہ دنیا کی زندگی کا، اس کی رونقوں کا، اس کی رمق کا، اس کی دلکشی کا، اس کے آرام کا، اس کے مال و دولت کا. اور دوسرا دھوکہ شیطان کا. ان دونوں ہی دھوکوں میں پڑ کر انسان آخرت کی طلب اور اس کی کوشش، اس کی تیاری میں غفلت برت لیتا ہے. اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کے معاملے میں، اس کی ذات کے معاملے میں اور اس کے معاملات میں. کہیں تمہیں یہ دھوکے کا شکار نہ کر دے. تو کہیں شیطان تم کو آخرت کی طلب اور اس کی کوشش، تیاری کرنے کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں کیوں جائے، جائے گا تو وہ جہنم میں ہی، لیکن بہت سو کو لے کر جانا چاہ رہا ہے. اس دنیا کے دھوکے کے اوپر تو کئی دفعہ قرآن پاک میں بات ہوئی ہے، اور اس شیطان کے دھوکے پر بھی
جہاں اللہ تعالیٰ مکی صورت میں اپنی معرفت کرواتے ہیں، آخرت کی یاد پر بھی بہت بات کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ دوسرا عقیدہ تھا جو بڑا کمزور تھا کہ آخرت کوئی نہیں آنی۔ ایک عقیدہ ان کا توحید کے معاملے میں کمزور تھا فرشتوں کو لے کر، دوسرا ان کا عقیدہ آخرت کو لے کر کمزور تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے عدو، دشمن ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تم اس شیطان کے فریب میں نہ آ جانا، یہ پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے۔ جب تک تم اسے دشمن نہیں سمجھو گے تب تک مسئلے مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں چلتی رہیں گی۔ فاتخذوہ عدوا، تو بناؤ اس کو دشمن، اس کو دشمن سمجھو تو ہی تمہیں عافیت نصیب ہوگی، کیونکہ وہ کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ اگر تم نے اس کو دشمن نہ سمجھا تو یہ تمہارے عقیدے کو خراب کر دے گا، تمہارے فضل اور ثواب والے کاموں میں رکاوٹ بن جائے گا۔ فاتخذوہ عدوا، تو بناؤ اس کو دشمن۔ شیطان ویسے بھی ہمارے جسموں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح سے روزہ ہے، قرآن ہے، یہ شیطان نیکیوں سے اور ہر اس چیز سے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ اکیلا جہنم میں نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے جتھے کو۔ حزبہ سے مراد اس کے پیروکار ہیں، اس کا گروہ ہے، یعنی شیطان اپنے گروہ کو، اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے۔ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح کی بات آپ نے سورۃ الحج میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 4، کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک جو کوئی اس کی دوستی کرے گا، یعنی جو کوئی شیطان کی دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ جیسے کہ یہاں اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، عذاب ہے سخت۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا۔ ان کے لیے پہلی چیز مغفرہ ہے، پہلی عطا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی، اور دوسرا اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرت پہلے کیوں پھر اجر کبیر ہے؟ ہر ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ پہلے معاف کرے گا پھر اجر کبیر عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مغفرت فرماتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا شیطان کے بارے میں کہ شیطان کو دشمن بناؤ، یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اس کو سمجھو. کیا واقعی ہم شیطان کو دشمن مانتے ہیں؟ بالکل، کتنے غافل ہیں. شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز دعا. سب سے پہلی چیز دعا کرنی، اور شیطان کو مات دینے کے لیے دوسری اہم چیز استقامت اختیار کریں. تیسری چیز اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں ایمان زیادہ ہوتا ہے وہاں شیطان ٹکتا نہیں. یہ چیز ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر ایمان کی کیفیات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں تو ہمارے لیے نیکیوں میں دوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور ہم شیطان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن اور سنت سے اپنا تعلق بنائے رکھنا ہے. یہی چیز ایمان کو بڑھاتی رہتی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جیسے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر جب ہم یہاں سے اٹھ کر گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے بال بچوں میں اور اپنے گھر میں اپنی دنیا میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ان کو دیا تھا کہ تمہارے ایمان کی اگر وہی کیفیات رہیں جو میرے پاس ہوتی ہیں تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اور یہ جو اوپر نیچے ایمان ہوتا ہے نا، اس کو بڑھانے کے لیے، اپنی ایمانی زندگی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے ہمارا تعلق ہو.